وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وقال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، ہم سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی اور ترقی کا راز اپنے مقدس قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں رکھا ہے. جتنی ہماری زندگی اور اس کے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کی ترقی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یاد رکھیے، جتنی ہماری دوری ہو گئی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور اس کے احکامات سے، تو اللہ بھی فرمائیں گے کہ اس دنیا کے اندر بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا مفہوم اور معنی یہی ہے: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کہ یاد رکھو، تم اللہ کے قانون، اللہ کے طریقوں سے روگردانی کرو گے، منہ پھیرو گے. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم کو لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. لہذا انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مختصر سی زندگی جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، ہماری یہ زندگی قرآن اور شریعت کے احکام کے مطابق گزرے. شریعت پر چلنے کے لیے کوئی کھانا پینا نہیں چھوڑنا ہے، دنیا کے آسائش اور آرام کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کی تمام نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صراط مستقیم کی پٹری کے اوپر ڈالنا ہے، تاکہ جب آنکھیں بند ہوں اور یہ مختصر سی زندگی پوری ہو اور اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں، محمد الرسول اللہ پہچان لے کہ یہ میرا امتی ہے، کیونکہ اس نے پوری زندگی میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری. اس کی زندگی سنت کے مطابق تھی. یہ نماز کے لیے وضو کیا کرتا تھا، چنانچہ اس کے بدن کے اعضاء چمکیں گے اور اسی چمک سے اللہ کے رسول پہچان لیں گے یہ میرا امت ہے. تب جا کے جامع کوثر پر آپ کے مقدس ہاتھوں سے ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہو. ورنہ روایت کا دوسرا ٹکڑا یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ کا یہ آدمی اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینے کے لیے لائن میں کھڑا ہوگا. باری آئے گی تو فرشتے اس کو لائن سے نکال دیں گے. اللہ کے رسول فرمائیں گے: آنے تو یہ تو میرا امتی ہے، کیوں نکالتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے: یا رسول اللہ، آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان بندوں کو آپ کے طریقے پسند نہیں تھے. انہوں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری. ان کو آپ کے طریقے ہی پسند نہیں تھے. انہوں نے آپ کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا تھا، سنتوں کو انہوں نے اہمیت نہیں دی تھی. لہذا یہ نام کے آپ کے امتی ہیں، کام کے وہ آپ کے امتی نہیں. چنانچہ محروم کر دیا جائے گا اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر ملنے سے. اللہ ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت کرے. اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ اپنی یہ مختصر سی زندگی، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے اس بات پر کہ ہم یہاں مکمل رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں ایک وقت تھا ہمارا بچپنا تھا، ایک وقت تھا ہماری جوانی تھی، ایک وقت تھا کہ اب ہم بڑھاپے کے اندر، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم قبر کے اندر مرو مٹی کے نیچے ہوں گے. کوئی ہمیں پہچانے گا بھی نہیں، بھول جائیں گے ہفتے 10 دن کے بعد کہ کوئی بھی اس نام کا آدمی ہوا کرتا تھا.
मनो मट्टी के नीचे चले जाएंगे, पता चला ये जिंदगी असल जिंदगी नहीं है, असल जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होने वाली है। अक्लमंद इंसान वो है कि वो अपनी जिंदगी को उस मौत के बाद शुरू होने वाली जिंदगी के मुताबिक गुजारे। लिहाजा हमारी ये जिंदगी कुरान और उसके हदीस के अहकाम के मुताबिक गुजरे। फिर आप दुनिया में जहाँ कहीं रहे, दुनिया में जौन सा भी आप कारोबार करें, दुनिया में जौन से डिपार्टमेंट में जाके आप तालीम हासिल करें, मजहब इस्लाम आपको न किसी कारोबार से मना करता है, न किसी तरक्की से मना करता है, न कोई तालीम हासिल करने से मना करता है, बल्कि इस्लाम तो कहता है तालीम हासिल करो और अपने आप को ग्रेजुएट बनाकर मुआशरे के अंदर एक बाइज्जत इंसान बनो। हाँ, लेकिन हर पहलू में, जिस डिपार्टमेंट के अंदर, जिस फील्ड के अंदर आप रहते हैं, आप अगर ताजिर हैं तो तिजारत के अंदर आपकी जिंदगी आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक आप अपने कस्टमर से बात करें, डील करें, तो आपका तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक। अगर आप किसी जगह पर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपका तरीका अमानतदारी के साथ, किस तरीके से मैं जिस सेठ के वहाँ काम करता हूँ, मुझे अपनी अमानतदारी दिखानी है, इसलिए नहीं कि मेरा सेठ खुश हो जाए, इसलिए अमानतदारी करनी है कि मेरे अल्लाह और मेरे रसूल की ये तालीम, अमानतदारी की तालीम मेरे अल्लाह और मेरे रसूल ने दी। जिस फील्ड में, जिस मैदान के अंदर मैं और आप हैं, हमें उसके अंदर पूरा इस बात का लिहाज रखना है कि हमारी जिंदगी, हमारा कामकाज या अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक गुजरे। अगर इसी के मुताबिक गुजरेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी तरक्की अता फरमाएंगे और आखिरत के अंदर जन्नत की नेमतें हमारा इंतजार करेंगी। और अगर इसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजरी तो मेरे भाइयों, दुनिया में भी जिल्लत, दुनिया में भी जिल्लत और आखिरत के अंदर तो जहन्नम के तमाम सजाएं, अज़ाबात हमारा इंतजार करेंगे। अरे जहन्नम तो दूर की बात है, कब्र में चले गए और कब्र की मट्टी और कब्र के फरिश्ते उसी वक्त से अजाब देना शुरू करेंगे। अक्लमंद इंसान ये है कि जो भी मुख्तसर जिंदगी अल्लाह ने हमें 60 साल 70 साल की अता फरमाई है, 25 साल के बाद तो हमें होश आता है मेरे भाइयों कि हम जिंदगी गुजारने के काबिल बने। तो वहां से लेकर जो जिंदगी गुजरे, कोशिश हो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजरे। आजकल हमारा यंगस्टर, हमारा ये नौजवान तालीम से दूर होता जा रहा है, अलग अलग तरीकों से, चाहे अलग अलग तरीके मुख्तलिफ तरीकों से होते हैं, इस्लामोफोबिया के नाम से या इसी तरीके से सोशल मीडिया के वास्ते से इनको इस्लामोफोबिया के तरीके पर ऐसे रास्ते पर लाया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इन्हें मजहब इस्लाम से दूरी, इस्लाम के जो रहबर उलमा, मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम हैं, उनसे दूरी उनके दरमियान ऐसी पैदा कर दी जाती है कि अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों की मोहब्बत या उसकी अहमियत उनके दिलों के अंदर पाई नहीं करती। धड़ल्ले से आसानी के साथ बोल लेते हैं, सुन्नत ही तो है, क्या जरूरी है अमल करना। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुन्नत को जब आपने इतनी ज्यादा घटा दिया और उसकी अहमियत को कम कर दिया, आप दुनिया में तरक्की कैसे कर सकते? लिहाजा मेरे भाइयों, हमारा यंगस्टर और नौजवान, सबसे पहला तो उसके लिए यह है कि वो कुरान को समझे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात को समझे, क्योंकि आजकल मैदान में आके लड़ने का ज़माना नहीं है। आजकल ये मेरे और आपके ईमान के साथ खिलवाड़ करते हैं, मेरे और आपके ईमान को सल्ब करके अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों से दूर करके आपकी ज़ात के साथ खिलवाड़ करने का ज़माना है, और यही सोशल मीडिया के जंग का ज़माना है। कुरान करीम की ऐसी आयतें, जिन आयतों का ज़ाहिरी माना देखकर उन नौजवानों को गुमराह करने की कोशिशें की जाती। नौजवान बच्चियाँ हमारी जो कॉलेजेस के अंदर पढ़ती हैं, उनको इस तरह की आयतें जिसका ज़ाहिरी माना क्या है और उसके डीप में जाएंगे तो पता चलेगा कि इसका ओरिजिनल मतलब क्या है, ये पता नहीं है। ज़ाहिरी माना इन बच्चियों को बताकर ये कहा जाता है कि तुम्हारी हैसियत इस्लाम के अंदर है ही कितनी। मैं असल मौजू के ऊपर आता हूँ, वो बात जो आपको बताना चाहता हूँ।
یہاں پر میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم کی آیتیں یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے، فیس بک وغیرہ کے ذریعے، ایسے لوگ کہ جو انجینئر ہیں اور یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے علم حاصل کیے ہیں، اور وہ لوگوں کو قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب بتا کر، نبی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے حدیثوں کا غلط مطلب بتا کر ان لوگوں کی ذات اور ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان ان کے چکر کے اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے اسلام کے اندر تو ہماری کوئی ترقی کا سامان ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، ہماری ترقی کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، یہ دیکھو یہ آیت، یہ دیکھو فلاں حدیث، اس کے اندر تو ہمیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اب آپ کو اصل بات بتانا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ایک نئی فلم جو آئی ہے ہم دو اور ہمارے 12، جس کو 7 جون کے قریب ریلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہلی، بمبئی، بڑے بڑے شہروں کے اندر، بنگلور وغیرہ کے علاقوں میں بڑا مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ مسلمانوں کے احتجاج کا اثر انہوں نے اتنا قبول کیا کہ فلم کا نام انہوں نے بدل دیا، ہم دو اور ہمارے 12 میں سے ہم دو نکال دیا، فلم کا نام رکھا ہمارے 12۔ اب یہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ اس جگہ کے اوپر بیٹھ کر آپ کے سامنے فلموں کے بارے میں بات کی جائے، یہ بڑی مقدس جگہ ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس فلم کا جو ٹریلر ریلیز ہوا ہے، چنانچہ ایک صاحب نے ٹویٹر پہ اس کی ایک لنک بھیجی اور مجھے کہہ رہے کہ آپ دیکھیے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی ہے جو داڑھی، جبہ وغیرہ پہن کر، اور اس کو ایک مذہبی اسکالر یا کسی مسجد کا امام دکھایا گیا ہے اس فلم میں، اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کر تمام مجمع کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ آگے کی آیت نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس آیت کا ظاہر میننگ کیا نکلتا ہے، پہلے میں بھی وہ آپ کو بتا دوں۔ آیت کا میننگ یہ ہوتا ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو۔ اس کو جب اس آیت کا مطلب اس فلم کے اندر جو آدمی کھڑے ہو کے بول رہا ہے، آیت بھی پڑھ رہا ہے، آیت کا میننگ بھی بول رہا ہے، اس وقت وہ یہ سینٹینس یوز کر رہا ہے، اپنی مرضی سے جہاں سے آؤ، یہ اپنی مرضی سے اس نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے۔ آیت کے کسی لفظ سے، کسی سینٹینس سے یہ میننگ، یہ مطلب نہیں نکلتا، یہ اس نے اپنی طرف سے بڑھایا کہ تم اپنی عورتوں کے پاس اپنی مرضی سے جہاں کہیں سے تم آنا چاہو آؤ۔ پھر اس کے بعد اس ٹریلر کے اندر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک آدمی عورت کو مارتا ہے، اپنے گھر کے اندر کئی عورتیں ہیں، ان کے ساتھ مار کاٹ کا سلوک کرتا ہے، اسی طریقے سے ان عورتوں کو جمع کر کے یوں کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم مسلمان ہو، اور اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ گھر سے تم پریگنینسی کی حالت میں ہو، تمہارا شوہر اگر فزیکل ٹچ کرنا تمہیں چاہتا ہے یا فزیکلی ہونا چاہتا ہے تم سے، تو تمہارے اندر تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے، تم اپنے شوہر کو منع نہیں کر سکتی ہو، یہ اسلام کہتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی آیت کی غلط تشریح بیان کرتے ہوئے ان تمام باتوں کو فلمایا گیا ہے اور اس فلم کے اندر بنایا گیا ہے۔ اب اس کو ہٹ جانا ہے، فلوپ جانا ہے، یہ خدا بہتر جانے، لیکن ہم جو بات آپ کو یہاں پر بتانا چاہتے ہیں اس کے اندر 2 باتیں۔ سب سے پہلی بات جو بتانا چاہتے ہیں، دیکھیے قرآن کریم، محمد رسول اللہ کی حدیثیں، اسلام، یہ تمام کے تمام اللہ کا بنایا ہوا ہے، پوری دنیا کی طاقت ہے ایک طرف مل کے اسلام کو بدنام کرنے کی یا اس کے طریقے کو بدنام کرنے کی یا اس کو نعوذ باللہ مٹانے کی اگر کوششیں بھی کر لے تو ان کا خواب ہی رہ جائے گا۔ اسلام تو خود بخود اس سے زیادہ کہیں ترقی کرے گی، جس کو شاعر نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسی لیے یہ کوئی ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے یا ہمارا کوئی بنایا ہوا کوئی بہت زیادہ امپائر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت کے اوپر ہم لوگ رونے بیٹھ جائے اور آنسو بہانے بیٹھ جائے۔
یہ قرآن کا کام ہے، اسلام کی تعلیم کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو ترقی دیں گے، یا پھر کوئی آدمی اس کو کتنا ہی بدنام کرنے کی کوشش کرے اللہ اس کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے. دوسری بات جو ہم یہاں پر اہمیت کے طور پر بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے، نوجوان بچوں اور بچیوں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو قرآن سے قریب کرو، حدیث سے قریب کرو. قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات کئی مختلف جو بھی آدمی آپ کو یوٹیوب پہ مل گیا یا گوگل کے اوپر سرچ کر کے آپ اپنے آپ کو بڑا مولوی یا بڑا مفتی بنانے کی کوشش نہ کرو. 7 سال ہمارے معصوم سے بچے ہمارے پاس مدرسے میں آتے ہیں، ہم ان کو فعلا کر کے رٹا کر 7 سال عربی پڑھاتے ہیں، تب جا کے ان کو مولوی کی سند دیتے ہیں. اور یہ سند اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جاؤ اب تمہیں قرآن سمجھنے کی ہم اجازت دیتے. یہ نہیں کہتے تمہیں قرآن سمجھ میں آنے لگا، قرآن سمجھنے کی اجازت دیتے ہیں جاؤ. پھر اس کے بعد وہ حدیث پر ریسرچ کرتے ہیں، قرآن کریم حدیث کی ایک ایک آیتوں پر ریسرچ کرتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، وہاں سے مسائل نکالتے ہیں، تب جا کے وہ آپ کو مسئلے بتاتے ہیں. اور نوجوانوں کا کیا عالم ہے؟ یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھ لیا، گوگل کے اوپر کوئی چیز سرچ کر لی اور اس میں جو بھی چیز آ گئی اور اسی سے اپنے آپ کو بڑا مفتی بنا لیا. ابھی آپ اس طریقے سے اگر ہوتا تو اتنی زیادہ بڑی فیس بھر کے انجینئر بننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ MBBS کے لیے 5 سال خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دیکھ لو یوٹیوب کے اوپر کیسے آپریشن کیے جاتے ہیں اور خود ڈاکٹر بن جاؤ. پتا چلا جب دنیاوی تعلیم کے اندر یہ نہیں ہو سکتا تو عرش معلیٰ سے اترا ہوا یہ دین، اس کو سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب کا سہارا لیں گے. پتا چلا قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن آپ کو کہنا کیا چاہتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو مختلف سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک، انسٹاگرام کے اوپر دیگر مذاہب کے لوگ یوں کہتے ہیں دیکھو تمہارے قرآن کریم میں 28واں پارہ سورہ تحریم کا آخری صفحہ، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، کہ جہاں کفار مشرکین ملے ان سے جہاد کرو، ان کو مارو، یہ کرو. ہمارے یہ نوجوان جو نیا کالج اسکول کی فضا میں گیا ہے اس کو حالات کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے بالکل میننگ تو ایسا ہی ہے، اور پھر وہ ان کی باتوں کے اندر آ جا رہا ہے. بچیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں دیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے. ارے قرآن میں دیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے. قرآن تمہیں کہتا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم. قرآن نے تم کو ایک کھیتی کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں. کیونکہ جگہ جگہ پر اسلام فوبیا کے نام پر، فیمنزم کے نام پر بچیوں کو ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ آپ پروگریسو، ترقی یافتہ اس وقت ہیں جب آپ مرد سے کندھا ملا کر ایئرپورٹ پہ کام کریں، ہوٹل میں ویٹر کا کام کریں، آپ گاڑی چلائیں، آپ کسی بس کے اندر کنڈکٹر بنیں، آپ ٹرین چلائے، تب جا کے آپ ترقی یافتہ ہیں. اگر آپ کسی کی ماں ہیں، اگر آپ کسی کی بہن ہیں، اگر آپ کسی کی بیٹی ہیں تو آپ بیٹھوا ہیں، آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ فیمنزم کے نام پر ان بچیوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جہاں کہیں تم چاہو. وہ جو جس فلم کی بات میں کر رہا ہوں اس فلم کے اندر اسی سینٹنس کے اوپر زور دے کر یہی بات ان بچیوں کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو اس کا صحیح مطلب بتاؤں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کھیت کے ساتھ جو کمپیئر کیا ہے، جو اس کی تشبیہ دی ہے، اس میں عورت ہی کی عزت کا خیال رکھا گیا. اور یہ صرف قرآن نہیں ہے، دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں اور ان مذاہب والے جن کتابوں کو، اپنی بکس کو فالو کرتے ہیں، ان کتابوں کے اندر بھی عورتوں کو کھیت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. لیکن ہم وہ ڈیبیٹ کیوں کریں؟ کیونکہ ان کی کتابوں کا ہمارے قرآن کے ساتھ کمپیریزن کی بات ہی نہیں ہے. قرآن ایک اعلیٰ ترین کتاب ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے، وہ دنیا کی کتاب کے ساتھ اس کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. ہم اس لیے اس ڈیبیٹ میں جانا ہی نہیں چاہتے، وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ ہی وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے وجود کا ذریعہ
انسان کی پیدائش کا ذریعہ ایک عورت ہے، اور یہ بات کہہ کر کہ اگر دنیا میں آپ انسانیت کے وجود کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، انسانیت کو ترقی دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک عورت کی اہمیت کو سمجھنا پڑے. جیسے کہ ایک فارمر، ایک کسان، ایک کھیڑوت، اس کو بتایا جاتا ہے کھیتی کے اندر جب وہ کوئی دانہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کھیتی کے تمام اس کو حالات سے واقف کرایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کی زمین کی نیچے والی مٹی کو اوپر لائیں گے، اوپر والی مٹی کو نیچے لے جائیں گے، جس کو کھیڑنا بولتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دانہ ڈالیں گے. دانہ کتنی دوری پہ آپ کو ڈالنا ہے، پانی کس حساب سے آپ کو چھوڑنا ہے، کیا آپ کو فلو کی شکل میں چھوڑنا ہے یا ٹپک پدھتی کی شکل میں چھوڑنا ہے، یہ تمام باتیں کسان کو بتایا جاتا ہے، تب جا کے اس کی کھیتی جو ہے وہ ترقی کرتی. اللہ انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ ایک عورت ہے. اس فلم میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عورت تو صرف بچہ پیدا کرنے کی ایک مشین ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. معاشرے میں نعوذ باللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں، اس طرح کی فلمیں وہی لوگ بناتے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں صرف اور صرف گوبر بھرا ہوا ہے. اس کے جب گوبر بھرا ہوا ہے تو جو چیز الاناء یترشح بما فیہ، برتن وہی چیز ٹپکاتا ہے جو برتن میں بھرا ہوا رہتا ہے. ان کے ذہن و دماغ میں جب گوبر ہی بھرا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اچھی چیز باہر سے نکلنے کی امید نہیں. پھر یہی لوگ عورت کی ترقی کی باتیں کرتے ہیں. ارے بھائی، جس عورت کو ہیروئن کے طور پر تم نے فلم میں لیا ہے اسی کے ساتھ تو تم یہ غلط سلوک کر رہے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ عورت کی ترقی کی باتیں کرتے. قرآن کریم نے، اسلام نے، قرآن کریم کی تعلیمات نے مرد کو یہ بات سمجھائی. آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو مطلب سمجھ میں آئے گا. آیت میں جب یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ عورت جس کو کمپیئر کیا ہے دنیا کے کھیت کے ساتھ، اس طرح کی ٹاپک پر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. اس ٹاپک کے اوپر یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ اعمال کر کے آگے بھیجو، اللہ سے ڈرو. انکم ملاقو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ سے ملنا ہے. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا. اب جب یہاں پر عورت کی حیثیت کی ٹاپک ہے تو یہاں یہ بات کیوں آ گئی؟ پتا چلا اللہ اسلام کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں جب بھی آپ اپنی مستورات کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کریں گے تو اس وقت آپ کی نیت صرف اپنے جسم کی خواہش پوری کرنا نہیں ہونی چاہیے. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے دنیا میں انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے عورت یہ ایک وجود ہے. کیونکہ دنیا نے کتنی ترقی کر لی لیکن عورت کے علاوہ کہیں اور سے بچہ پیدا نہیں کر پائے. اگر تم ٹیکنالوجی اور ترقی کی باتیں کرتے ہو تو بچہ پیدا کر کے بتاؤ. پتا چلا کہ بچے کو پیدا کرنے کے لیے اور اس انسان کو دنیا میں وجود بخشنے کے لیے سب سے بڑی مقدس ترین ہستی اگر کوئی ہے تو وہ ماں. اسی لیے اگر آپ کسی بھی انسان کو، چاہے کسی بھی مذہب کو فالو کرنا ہو، آپ اس کو بلاؤ اور پوچھو واٹ از یور فگر. ارے کوئی ریسپیکٹڈ فگر تمہارے فیملی کے اندر کون ہے؟ تو کوئی بھی مذہب کا آدمی ہوگا اس کے منہ سے نکلے گا ماں. ماں سے زیادہ رسپیکٹ تو اس انسانیت کے اندر کوئی دوسرا اس کی نظر میں ہے ہی نہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. اسلام یہی بات سمجھانا چاہتا ہے کہ جب آپ فزیکل ہو رہے ہیں آپ کی نیت اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ میں دنیا کے اندر ایک انسان کو وجود میں لانے کے لیے میرا یہ عمل ہو رہا ہے. خواہشات کو پورا کرنا اگر مقصد ہے تو خواہش تو پوری ہو جائے گی لیکن کب تک ہوگی؟ مان لو کہ کوئی میاں بیوی اگر آپس میں یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں بچہ پلان نہیں کرنا ہے، ہمیں بچہ پلان ہی نہیں کرنا ہے، تو کب تک یہ ایسا کریں گے؟ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد انسانی فطرت ہے کہ خواہشات کم ہونے لگتی ہے. مرد کی خواہش بھی کم ہوتی ہے، عورت کی خواہش بھی کم ہوتی ہے. 15-20 سال چلے جاتے ہیں، خواہشات بالکل ختم ہو جاتی ہیں. پھر انسان کہیں نہ کہیں ان سہارا ڈھونڈتا ہے کوئی ہو کہ جس کے بعد میں بیٹھ کے بات کروں اور وہ چیز اولاد ہوتی. اللہ نے اسی لیے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، یہ خدا کا نظام ہے. تو عورت کو کھیت کے ساتھ تشبیہ دے کر اللہ نے عورت کی حیثیت کو گھٹایا نہیں ہے بلکہ عورت کی حیثیت کو بڑھایا ہے. دوسرا پوائنٹ، اس فلم کے اندر یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت پریگننسی کی حالت میں ہے
تو مرد اگر اس سے فزیکل ہونا چاہتا ہے تو وہ اس سے روک نہیں سکتی، تمہیں اس سے منع کیا گیا۔ بھائی جب آپ کی نیت یہ ہے عورت کے ذریعے بچے کو پیدا کرنا اور آلریڈی وہ پہلے سے پریگننٹ ہے، اب آپ آئیے کھیت کی مثال کی طرف، جس کھیت کے اندر کھیتی بو دی گئی ہے، تیار کھیتی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی کسان جاتا ہے اور بوئی ہوئی تیار شدہ کھیتی کے اندر کوئی دوسری کھیتی گھسڑنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسری کھیتی تو تیار ہوگی نہیں، پہلی جو تیار ہے وہ بھی خراب ہو جائے۔ اللہ نے اس کے ذریعے عورت کی حیثیت سمجھائی، اگر وہ پریگننٹ ہے اور اگر اس حالت کے اندر اگر آپ کوئی کراس ریلیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں بچے کے مس کیریج کا سبب بنیں گے، بچے کا مس کیریج ہوگا، اس کا گناہ بھی آپ کے اوپر ہوگا، اس عورت کی عزت کا، اس کی صحت کا، اس کی تندرستی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے گنہگار بھی آپ ہوں گے۔ اللہ نے حیثیت بتائی، لہذا میں اپنے نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی فلمیں وہ بناتے رہیں گے، اس سے بھی خراب وہ فلمیں بنا سکتے ہیں، ہمیں اس سے ذرہ برابر ڈیولیشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا اپنے آپ کو مایوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ہمارے پاس تو تھوڑ ہے اس بات کا، اسلام کوئی ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو کسی بھی طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں اس سے گھبرانے کی یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں تو یہ ٹاپک نکل آیا، اس ٹاپک کے عنوان سے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کو سمجھو، صحیح طریقے سے سمجھو، ڈیپ میں جاؤ، گہرائی میں جاؤ، علماء کرام سے یا ان کے معتبر علماء کی تفسیر قرآن سے قرآن کو سمجھو، تاکہ دنیا کا کوئی بھی آدمی، اور یہ 2.5 گھنٹے کا یہ ناٹک، فلم کو یہ ناٹک کہتا ہوں، ایک 2.5 گھنٹے کا ناٹک آپ کے مذہب اور آپ کے مائنڈ کو خراب کر کے کہیں نہ چلا جائے۔ آپ اتنا اسلام کو، اپنے اسلام کے اوپر اپنے آپ کو اتنا پکا کرو کہ کوئی اس طرح کی بات لے کر آپ کے پاس آتا ہے، آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ایسا سیٹسفیکشن عطا کرو کہ وہ یوں کہنے پر مجبور ہو جائے کہ کالج اور کالجز میں پڑھنے والے مسلمان کے اسٹوڈنٹ بچے قرآن کو اتنا بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو ان کے علماء کا کیا حال ہوگا۔ ہمارے بچے اتنا قرآن کو سمجھے تاکہ سامنے اپنے پورے فیلڈ کے اندر کوئی اس طرح کی بات اٹھاتا ہے تو صحیح طریقے سے ان کو وہ سیٹسفیکشن دے سکے، اطمینان دلا سکے۔ اللہ اس بات کو سمجھنے کی اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ہم سب کو قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری دو اہم باتیں ضروری ہیں میرے بھائیوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں راجکوٹ کے وہ گیم زون کے اندر جو آگ وغیرہ لگی، اس کے بعد راجیہ سرکار کی طرف سے مختلف ہمارے جو مذہبی علاقے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، ان تمام علاقوں میں فائر سیفٹی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فائر سیفٹی کا خیال رکھا جائے، لہٰذا اس کے اوپر بھی ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ کہیں پر بھی ہم اگر ہمارے یہاں مسجد میں یا مدرسے کے قریب میں کہیں چھوٹا مدرسہ وغیرہ چلتا ہے، 2 منزلہ عمارت ہے جہاں سیڑھی کے ذریعے جایا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہاں پر فائر سیفٹی کا خیال کیا جائے، NOC فائر لی جائے اور جو بھی اس کی پروسیس ہے ان تمام پروسیس کو مکمل کر دیا جائے تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ کوشش کریں کہ ہم لوگ بھی یہاں پر جو بھی NOC فائر وغیرہ کا انتظام کرنا ہے ہم لوگ بھی یہاں پر کر سکیں۔ دوسری اہم اور ضروری بات یہ تھی 4 تاریخ کو جیسے کہ لوک سبھا کا رزلٹ آنے والا ہے، تو ایسے موقع پر قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہمارے سامنے یہ ہونی چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دی ہے، وہ جو دعا ہمیں سکھائی ہے۔ میں نے ہمارے دار ارکم کے گروپ پر ترجمے کے ساتھ وہ دعا انگلش میں بھی لکھ کر ڈالی ہے تاکہ ہر ایک کو پڑھنے میں سہولت ہو۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط مت کرنا جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے، جو ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہ کرے۔ بس یہ دعا کرنا ہمارا کام ہے، پھر ہمارے حق میں خیر کیا ہے، بہتر کیا ہے، یہ وہ ہم سب سے زیادہ ہمارا پروردگار بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ ہمارا کام یہ دعا کرنا ہے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یہ دعا ہر آدمی کرے، نمازوں کے بعد چلتی پھرتی اس دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ملک کے اندر امن اور شانتی کا ماحول بنائے۔
ہمارے ملک کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے، خاص طور پر ایسے لوگ جو ملک کو ناپاک ارادوں سے ملک کی فضا کو، امن اور شانتی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپس کے بھائی چارے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان سے نمٹ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو ایسا سبق سکھائے کہ دنیا کے اندر کوئی دوسرا ایسا کام نہ کر سکے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔